تلنگانہ میں کانگریس اور بی آر ایس کے درمیان کانٹے کی ٹکر نظر آتی ہے۔ حکومت سازی میں مجلس کا انتہائی اہم رول ہوگا۔ کے سی آر نے کہا کہ بابری مسجد کا انہدام کانگریس اور بی جے پی کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر 7-8 سیٹ بھی حاصل کرتی ہے تو یہ سیٹیں ہی فیصلہ کن موقف اختیار کر سکتی ہیں۔ اگر بی آر ایس اور کانگریس برابر سیٹیں حاصل کریں تو ایسی صورت میں مجلس اتحاد المسلمین ہی فیصلہ کن رول ادا کرنے کے موقف میں ہوگی۔ اب کی بار اسے راجندر نگر یا جوبلی ہلز میں قدم جمانے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن یاقوت پورہ میں مسلم ووٹ تقسیم ہونے سے بی جے پی کو فائدہ ہونے کی توقع ہے، لیکن کانگریس کے پروپیگنڈا مشتری کا جواب دینے میں بی آر ایس کا اقلیتی ونگ بالکل ناکام نظر آتا ہے۔ اسی لیے اقلیتوں کے زیادہ تر ووٹ کانگریس کو جانے کی توقع ہے۔ ایسے میں کانگریس فائدے میں رہ سکتی ہے، لیکن کانگریس پارٹی میں کانگریس کے اقلیتی قائدین ناراض نظر آتے ہیں اور 2 سینئر قائدین کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس میں موجود اقلیتی شعلہ بیان مقررین کو اس بات کی شکایت ہے کہ ان کی کوئی قدر نہیں کرتا اور انہیں تقاریر کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ جوبلی ہلز کے کانگریسی امیدوار تقریری صلاحیت سے محروم ہیں، لیکن پھر بھی عوام میں ان کی قدر و منزلت باقی ہے۔ ان کے بارے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے یو پی میں کے اقلیتوں کے لیے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، جہاں کہ وہ رکن کا پارلیمان تھے۔ بی جے پی کو ریاست میں حکومت بنانے کا موقع نہیں ہے۔ تلنگانہ کی عوام فرقہ پرستی کو مسترد کر چکی ہے، اسی لیے امت شاہ کے انتخابی جلسے میں 90% کرسیاں خالی ہی نظر آ رہی تھیں، لیکن انہوں نے فرقہ پرست ذہنیت کا اس میں بھی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی اقتدار میں آ جائے تو اقلیتوں کا ریزرویشن ختم کر دیں گے، جبکہ وہ خود اقلیتی جین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہندوتوا کے نام پر سناتن دھرم، رام کو ماننے والے، کرشن کو ماننے والے، سانپ کی پوجا کرنے والے، راون کی پوجا کرنے والے، راجپوتوں اور ہاتھی کی پوجا کرنے والے اور دیگر کئی مذاہب کے ماننے والوں کو ملا کر ہندوتوا بنا لیا ہے، اور خود اقلیتی طبقے سے تعلق رکھ کر وہ مسلمانوں کی ریزرویشن ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن تلنگانہ کی عوام تنگ نظر جماعتوں کو پسند نہیں کرتی۔ یہ اور بات ہے کہ کانگریس نے سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کر سابق میں تنگ نظری کو بڑھاوا دیا اور بی جے پی کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہ خود کو سیکولرزم کا چیمپئن ثابت کرتے ہوئے مسلم ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، ریاست میں حکومت بنانا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کانگریس کو حکومت سازی میں بی جے پی کی ضرورت پڑ جائے۔ کانگریس نے سیکولرزم کے نام پر فرقہ پرستی کو سابق میں فروغ دیا ہے، لیکن اب کانگریس پارٹی فرقہ پرستی کو پوشیدہ رکھ کر سیکولرزم کا اظہار کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک اعلان سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اب بھی پوشیدہ طور پر اسی نظریے پر قائم ہے۔ اسی لیے اس نے دھرنی پورٹل کو ختم کرتے ہوئے اراضی کے ٹائٹل ہولڈرز کے مالکانہ حقوق کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ اراضیات میں ٹائٹل ہولڈرز کی اکثریت مسلمانوں کی ہے اور انہی کی ملکیت کو ختم کرنے کے لیے کانگریس اقدام کرے گی۔ کانگریس کے بارے میں کے سی آر نے کہا کہ بابری مسجد کی شہادت بی جے پی اور کانگریس کی ملی بھگت تھی، اور کے ٹی آر کا کہنا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ کانگریس ہی نے فرقہ پرستی کا ماحول فراہم کیا ہے۔ بی آر ایس کو چاہیے کہ اپنے اقلیتی قائدین کی اویئرنیس اور قابلیت کو دیکھیں۔ بڑی باتیں کرنے والوں کو عہدے دیے گئے ہیں، انہیں تبدیل کر دیں تو بہتر ہوگا۔ کانگریس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کانگریس کی قومی قیادت اب فرقہ پرستی سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقلیتی ووٹرز کا رجحان کانگریس کی جانب نظر آنے لگا ہے۔